آج 14 رمضان المبارک ہفتے کے دن جو شخص بھی استغفراللہ ربی اور یا سلاموں کا یہ عمل کر لیتا ہے، کیونکہ یہ آج کے دن کا سب سے طاقتور عمل ہے۔ یہ ماہ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ چل رہا ہے اور دوسرے عشرے کا یہ پہلا ہفتہ ہے، تو آج کے دن ہی اس عمل کو جو شخص کرے گا اس کا مقدر سنور جائے گا، اس کی تقدیر بدل جائے گی۔ اگر آپ پورا سال خوشحال رہنا چاہتے ہیں اور اللہ کے خزانوں سے رزق حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اپنے مقدر کو سنوارنا چاہتے ہیں تو آج اس عمل کو ضرور ایک مرتبہ کر لیجئے گا، کیونکہ عمل انتہائی مجرب ہے اور کہتے ہیں یہ عمل اکثیر کا درجہ رکھتا ہے۔ جو شخص بھی اس عمل کو کرتا ہے اس کے اوپر اللہ کی رحمتیں موسلا دھار بارش کی طرح برستی ہیں اور اس کی تمام حاجتیں ایک ہی دن کے اندر پوری ہو جاتی ہیں۔ عمل انتہائی آسان ہے لیکن مجرب بھی ہے، کیونکہ اس عمل کے ذریعے کئی لوگوں کے حالات بدلے ہیں، کئی لوگوں کی زندگیاں بدلی ہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی بدلنا چاہتے ہیں، اپنے حالات بدلنا چاہتے ہیں، اپنے مقدر کو سنوارنا چاہتے ہیں، اگر اپنے گھر والوں کے مقدر کو سنوارنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ اس کے گھر والوں کی بخشش فرما دیتا ہے، اس کی اور اس کے گھر والوں کی عمر کو بھی دراز کر دیتا ہے، کیونکہ یہ عمل آج رات بھی کیا جا سکتا ہے اور دن بھی کیا جا سکتا ہے۔ عمل کرنے کا طریقہ بالکل مختصر اور آسان سا ہے، کیونکہ اس مہینے کی بڑی ہی عظمت اور فضیلت ہے، جو کہ حدیث مبارکہ میں بھی آئی ہے، قرآن مجید نے بھی اس کی فضیلت اور عظمت کو ذکر کیا ہے۔ دوستو، آپ نے سب سے پہلے باوضو ہو کر اس عمل کو کرنا ہے، کیونکہ ماہ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ گزر چکا ہے، دوسرا عشرہ رحمت کا عشرہ، دوسرا عشرہ بخشش کا عشرہ ہے اور پہلا رحمت والا گزر چکا۔ اگر ابھی تک آپ نے اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل نہیں کی، اللہ سے کی بارگاہ سے برکتیں حاصل نہیں کی، تو یہ آپ کے پاس ابھی موقع موجود ہے۔ جو کمی آپ سے پہلے عشرے میں رہ گی، آپ اس ماہ رمضان المبارک کے دوسرے عشرے میں اس کمی کو پورا کر سکتے ہیں۔ وہ کیسے؟ اس عمل کے ذریعے، کیونکہ یہ عمل انتہائی مجرب ہے۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے باوضو ہو کر اپنے مقصد، اپنی حاجت کو ذہن میں رکھنا ہے اور آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس عمل کو کرنا ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر آپ کی 40,000 حاجتیں بھی ہوں تو اللہ تعالیٰ اس کی بدولت پوری فرما دیتا ہے۔ جس بندے کی جو بھی حاجت ہے، کوئی مقروض ہے تو وہ اپنے قرضے کی نیت کے ساتھ اس عمل کو کر لے، جو پریشان حال ہے وہ اپنی پریشانی کو دور کرنے کی نیت سے اس عمل کو کر رہے، جو دکھی اور مصیبت میں ہے وہ اپنے اس دکھ اور مصیبت کا اظہار کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کو بیان کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اپنی اس مصیبت اور دکھ کو دور کروا سکتا ہے۔ کیونکہ اس عمل کو اس سے پہلے جتنے لوگوں نے بھی کیا ہے، ہر سال لوگ اس عمل سے مستفیض ہوتے ہیں اور اسی برکتیں حاصل کرتے ہیں۔ اب عمل کرنے کی ترتیب میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے جب یہ عمل کرنا ہے تو عمل کرتے ہوئے آپ نے قبلہ کی جانب منہ کر کے بیٹھنا ہے اور تصور آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کرنا ہے، یعنی اس عمل کو اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے، اللہ کی رضا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی نیت سے جب اس عمل کو کرتے ہیں تو اللہ والے کہتے ہیں کہ وہ بندہ جو کچھ مانگتا ہے اس عمل کی دولت وہ اللہ تعالیٰ سے پا لیتا ہے، یعنی حاصل کر لیتا ہے۔ وہ اپنی تمام دعاؤں کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول کروا لیتا ہے، کیونکہ سب سے پہلی چیز ہوتی ہے انسان کے گناہ۔ اگر انسان اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے بخشش کروا لے تو اللہ تعالیٰ کا کرم اور اس کی رحمتیں اس کے اوپر فوراً برسنا شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ دوسرا جو عشرہ رمضان المبارک کا ہوتا ہے یہ ہوتا ہی مغفرت کا عشرہ ہے، اس لیے اس میں اپنے گناہوں کو انسان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے بخشوا سکتا ہے، کیونکہ گناہوں کو معاف کرنے کے لیے رب کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ رمضان المبارک کے تین عشروں میں اللہ تعالیٰ نے اس کو تقسیم کیا ہے، بالخصوص دوسرا عشرہ اس کا انتہائی اعلیٰ شان اور عظمت والا ہے، کیونکہ اس دوسرے عشرے کے اندر ایک تو غزوہ بدر واقعہ ہوا اور دوسرا اسی میں فتح مکہ ہوا۔ اگر آپ ہر میدان میں فتح حاصل کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ غزوہ بدر ہوا تو اس میں بھی مسلمانوں کو فتح ملی اور 17 رمضان المبارک کا تب دن تھا۔ اسی طرح جب مسلمانوں نے مکہ فتح کیا تو 18 رمضان المبارک کا دن تھا، اس دن بھی مسلمانوں کو فتح ملی۔ اس لیے اس میں جو کام بھی کیا جاتا ہے، جو عمل بھی بندہ کرتا ہے، اس کو ہمیشہ اس میں کامیابیاں ملتی ہیں۔ اس لیے دوستو، اب اگر آپ اپنی زندگی میں کامیابیاں حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے خزانے حاصل کرنا چاہتے ہیں، رب کی رحمتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، پھر آپ اس عمل کو اس ترتیب کے ساتھ کریں گے جو ترتیب میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ یہ ترتیب میری نہیں ہے بلکہ اللہ والوں کی خاص ترتیب ہے۔ دوستو، آپ نے سب سے پہلے ماہ رمضان المبارک کے اس عشرے کی دعا کو پڑھنا ہے۔ وہ دعا کیا ہے؟ استغفراللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یہ اس عشرے کی خاص دعا ہے، اس کو آپ نے 100 بار پڑھنا ہے۔ تو آپ کے عمل کا آغاز ہو چکا ہے۔
ہے آپ نے ویڈیو کو سکپ کیے بغیر اس عمل کو آخر تک سننا ہے تاکہ آپ اس کی برکتیں حاصل کر سکیں، کیونکہ جو لوگ ویڈیو کو سکپ کر دیتے ہیں وہ بہت ساری چیزوں سے محروم رہ جاتے ہیں، کیونکہ یہ عمل انتہائی مجرب ہے اور انتہائی قیمتی ہے۔ اگر آپ اس قیمتی عمل کی قیمتی باتوں کو سن کر اس پر عمل کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی رب کی رحمتیں آپ کے اوپر برسنا شروع ہو جاتی ہیں اور رب کے خزانوں سے آپ کو رزق ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے دوستو اب آپ نے کرنا کیا ہے، سب سے پہلے میری بات کو سمجھیے گا۔ جو دعا میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے اس دعا کو پڑھنے کا میں طریقہ عرض کرنے لگا ہوں، اب اس ترتیب کے ساتھ آپ میرے ساتھ اس دعائے مبارکہ کو پڑھیں۔ دعا کیا ہے؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ دیکھیں یہ دعا ماہ رمضان المبارک کے دوسرے عشرے یعنی آج پہلے ہفتے اور دوسرا عشرہ ہے اور آج 14 رمضان المبارک ہے۔ اگر آج کے دن آپ اس دعائے مبارکہ کی ایک تسبیح پڑھ لیتے ہیں، ایک تسبیح سے مراد ہوتا ہے 100 دانوں والی تسبیح، تو 100 دانوں والی تسبیح پر اگر آپ اس دعا کو پڑھ کر اپنے اس عمل کا آغاز کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ یہ عشرہ خاص کر گناہوں کی معافی کا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل کرنے کا ہے۔ اس دوران سچے دل سے توبہ کرنے والوں کے لیے مغفرت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ اس لیے دوستو دعا اور استغفار اس کے ذریعے قبولیت ہوتی ہے۔ اس عشرے میں خاص کر اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے قریب ہو جاتا ہے اور بندوں جب اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان بندوں کو معاف بھی فرما دیتا ہے۔ اس لیے آج رب کی بارگاہ سے اس طرح معافی مانگے کہ تو اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرما دے گا، کیونکہ رب کی رحمتوں کا آج تمہارے اوپر نزول ہوگا، اللہ تعالیٰ کا کرم تمہارے اوپر برسنا شروع ہو جائے گا۔ اس لیے کہ ماہ رمضان المبارک کے اس بابرکت عشرے میں جتنا زیادہ ہو سکتا ہے اتنی ہی جلدی اس عمل کو کر لیں، کیونکہ یہ موقع آج ہاتھ سے نکل جائے تو پھر بار بار نہیں ملتا۔ اس لیے دوستو میں آپ کو ایک بات واضح کرتا چلوں، جب آپ اس اسم مبارک کو اس دعائے مبارکہ کو پڑھیں گے نا، جس کا مطلب ہے اللہ میں تیری بارگاہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں اور میں اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتا ہوں، تو میری توبہ کو قبول فرما لے، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ کو قبول فرماتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے اپنے بندوں کے لیے نعمتوں اور انعامات کا شمار کرنا ممکن ہی نہیں۔ ہر وقت وہ اپنے بندوں پر اپنی نعمتوں کا نزول فرماتا رہتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کا ہمیشہ انتظار رہتا تھا، اس کا شوق سے استقبال بھی کرتے تھے اور اس کی ہر عشرے میں رب کی عبادت کیا کرتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرتے تھے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پر راضی تھا، لیکن یہ امت کو بتانے کے لیے، سکھانے کے لیے، تو اس لیے دوستو رمضان المبارک کی ان سبحانی گھڑیوں میں آپ نے سب سے پہلے اس دعائے مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ جو دعا میں نے آپ کو بتائی ہے، تعوذ اور تسمیہ پڑھ کر آپ نے اس دعائے مبارکہ کو پڑھا، اس کو پڑھنے کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ اس سے پہلے درود پاک پڑھنے کی ضرورت اور حاجت نہیں ہے، بس آپ نے تعوذ و تسمیہ پڑھ کر اس تسبیح کو پڑھنا ہے، اس دعائے مبارکہ کو پڑھنا ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اس دعا کو پڑھنے کے دوران آپ نے ایک تصور کرنا ہے۔ وہ تصور کیا ہے؟ وہ تصور یہ ہوگا کہ آپ اپنے تصور میں یہ رکھیں گے کہ یا اللہ جو مجھ سے جانے انجانے میں گناہ ہوئے ہیں، یا اللہ تو اپنے حبیب کا صدقہ میرے وہ گناہوں کو معاف فرما، اپنے حبیب کا صدقہ جو میرے سے جانتے ہوئے نہ جانتے ہوئے، جو میں جانتا ہوں وہ بھی، اور جو جانے انجانے میں ہوئے ہیں، یا اللہ جو خفیہ طور پر کیے ہیں، جو ظاہری طور پر کیے ہیں، ان تمام چیزوں کو آپ نے اپنے تصور میں لانا ہے۔ جو گناہ آپ کر چکے ہیں ان کو اپنے تصور میں لا کر آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اس کی توبہ کرنی ہے۔ انشاءاللہ اس کی برکت یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ دیکھیں خود قرآن مجید نے اس بات کو ذکر کیا ہے، اے لوگوں اتنی ہی عبادت کرو جو قابل برداشت ہو۔ حدیث مبارکہ میں یہ بات موجود ہے، حضور فرماتے ہیں کیونکہ آپ کو میں اس لیے مختصر عمل دے رہا ہوں، لیکن اللہ والے فرماتے ہیں دیکھنے میں یہ مختصر سا ہے، لیکن طاقت کے اعتبار سے یہ سب سے زیادہ طاقتور عمل ہے اور تاثیر کے اعتبار سے سب سے زیادہ اثر دکھانے والا ہے۔ کہتے ہیں یہ جادو سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ اثر کر دیتا ہے، اس لیے اس عمل کو جتنی جلدی ہو سکے اتنی ہی جلدی کر لینا چاہیے، کیونکہ اس عمل کو جس مقصد کے لیے کرتے ہیں، جس حاجت کے لیے کرتے ہیں، وہ ساری حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ اب جو پہلی تسبیح میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے، آپ نے دوستو اسی تسبیح کو اسی ترتیب کے ساتھ ہی پڑھنا ہوگا، اور پڑھنے کے دوران جو تصور میں نے آپ کو بتایا ہے اسی تصور کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک کی تعداد صرف 7 مرتبہ ہے، یعنی کہ 7 کے نسبت اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے ہیں، اسی وجہ سے 7 زمینیں بنائی ہیں، اسی وجہ سے کعبہ کے چکر بھی 7 رکھے ہیں، اسی وجہ سے ہفتے کے دن بھی 7 بنائے ہیں۔ تو آپ نے درود پاک کو بھی 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب یہاں درود پاک بھی میں ذکر کرتا چلوں، درود پاک آپ کوئی
کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے نماز والا پڑھ لیں، چاہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھ لیں، چاہے آپ کو جو درود پاک آسانی کے ساتھ صحیح آتا ہے آپ وہ درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ درود پاک پڑھنے کی اپنی فضیلت اور برکتیں ہیں۔ جو بندہ بھی درود پاک پڑھتا ہے اللہ کی رحمتیں اس کے اوپر نازل ہوتی ہیں۔ جب انسان کے تمام کام رک جاتے ہیں، جب اس جگہ کوئی وظیفہ کام نہیں کر رہا ہوتا، اس جگہ درود پاک کام کرتا ہے۔ اس لیے درود پاک پڑھنے والے لوگوں کے بڑے بڑے واقعات میں دیکھے ہیں، اس لیے ہم ہر روز درود پاک پڑھاتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے اس گروپ کا حصہ بننا چاہتے ہیں جس میں روزانہ درود پاک پڑھا جاتا ہے، تو آپ جلد از جلد ہمارا وہ گروپ جوائن کر کے آپ درود پاک کی مکمل طور پر برکتیں حاصل کر سکتے ہیں، رب کی بارگاہ سے رحمتیں حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ ماہ رمضان المبارک کا وہ بابرکت مہینہ چل رہا ہے جس میں ایک بار درود پاک پڑھنے پر اللہ تعالیٰ کئی انعامات عطا فرماتا ہے۔ اگر آپ بھی وہ انعامات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو دوستو آپ اس یقین کے ساتھ اس گروپ میں شامل ہوں، انشاءاللہ اللہ مشکلوں کو آسان فرمائے گا، اللہ کی رحمتیں تمہارے اوپر برسنا شروع ہو جائے گی، رب کا کرم اور فضل تمہارے اوپر برسنا شروع ہو جائے گا۔ دوستو اسی ترتیب کے ساتھ جب آپ اس طرح پڑھ لیں، اس کے بعد درود پاک جس وقت آپ پڑھ لیں، اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کو اس طرح یاد کرنا ہے۔ دیکھیں بہت سی قومیں ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو توبہ اور استغفار کی وجہ سے ان پر عذاب کو ٹال دیا ہے، جیسے سورۃ یونس کے اندر خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام قوم کا ذکر فرمایا، عذاب ان کے قریب آ چکا تھا، انہوں نے اپنی آنکھوں سے عذاب کو دیکھ لیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہوئی، ساری قوم اپنے گھروں سے باہر نکل آئی، اللہ تعالیٰ سے رو کر گر گڑا کر توبہ کی، اللہ تعالیٰ نے ان سے عذاب کو ٹال دیا۔ اسی طرح جب تمہارے اوپر کوئی مشکل آ جاتی ہے، تمہارے اوپر کوئی پریشانی آ جاتی ہے، تمہیں کوئی دکھ پہنچ جاتا ہے، تو ایسے موقع پر اگر آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر لیتے ہیں تو اللہ تمہاری توبہ کو قبول فرما لیتا ہے اور تمہارے اس دکھ اور مصیبت کو دور کر دیتا ہے، تمہاری پریشانی کو دور فرما دیتا ہے۔ اس لیے دوستو ہم ہمیشہ آپ کو یہی بات کہتے ہیں کہ آپ کوشش کیا کریں، درود پاک کو پڑھنے کا عادت بنا لیں، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو درود پاک پڑھنے سے وہ کچھ ملا ہے جو آج تک نہیں مل سکا تھا۔ آج بھی لوگ کمنٹ کے نیچے بتا رہے ہوتے ہیں کہ جو آپ نے درود پاک بتایا تھا ہم آج بھی پڑھتے ہیں اور آج بھی ہم مالا مال ہیں، آج بھی ہماری عزت بڑھتی جا رہی ہے، ہمارا رزق بڑھتا جا رہا ہے اور ہمیں بہت سارا فائدہ اس کو دیکھنے کو ملا ہے۔ وہ لوگ جن کے پاس اپنا گھر نہیں تھا اللہ نے ان کو اپنے گھر دیا ہے، جن کے پاس دولت نہیں تھی اللہ نے ان کو دولت دی ہے، جن کے پاس اولاد نہیں تھی اللہ نے ان کو اولاد عطا فرما دی ہے، کیونکہ جب حاجت رک جاتی ہے پوری نہ ہو تو حضور فرماتے ہیں مجھ پر کثرت سے درود پڑھو، بے شک تمہارا درود پڑھنا تمہاری فکروں کو، غموں کو، سختیوں کو دور کر دیتا ہے، تمہارا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، تمہاری حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ بہرحال درود شریف ایک ایسا وظیفہ ہے جو تمام مشکلات کے لیے ایک مکمل حل ہے، تو آپ نے جب اس کو پڑھ لیا اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام کیا ہے؟ اللہ 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 اللہ۔ اکثر لوگ اس کا ذکر کرتے ہیں، اکثر لوگوں کا قلب بھی جاری ہو جاتا ہے، لوگوں کا دل دھڑکتا ہے، اور جب دل دھڑکتا ہے تو وہ اپنی ہر دھڑکن پر اللہ اللہ کرتا ہے۔ اس لیے اگر آپ ایسی کیفیت کے ساتھ اس عمل کو کریں گے، آنکھیں بند کر کے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے اور اس اسم مبارک کو پڑھنا ہے۔ تصور یوں رکھنا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے گھر میں بیٹھا ہوا ہوں یا بیٹھی ہوئی ہوں، اس تصور کے ساتھ کہ خانہ کعبہ میری آنکھوں کے سامنے ہے۔ جب درود پاک پڑھیں تو آپ نے تصور رکھنا ہے کہ میں حضور کے روزے کے انور کے سامنے بیٹھا ہوں یا بیٹھی ہوں، مرد بھی خواتین بھی اسی تصور کے ساتھ عمل کریں گے، انشاءاللہ گارنٹی میری ہے، عمل آپ کر لیں کامیابی میرا رب ضرور عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے جو لوگ آج بھی بچھڑے ہوئے ہیں، اپنے ساتھیوں سے ملنا چاہتے ہیں، جو کسی قرضے کے اندر دبے ہوئے ہیں، قرضے سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو کسی غم میں ہیں اس سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، جن کے پاس اپنا گھر نہیں ہے اپنا گھر حاصل کرنا چاہتے ہیں، جن کے گھروں میں لڑائی ہے لڑائیوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو کسی بھی مشکل میں ہیں اس مشکل سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو قید میں ہیں رہائی چاہتے ہیں، بس اس طرح اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے سلامتی مانگ لیں، رب کی بارگاہ سے اپنی زندگی کی سلامتی مانگ لیں، اپنے گھر کی سلامتی مانگ لیں، اپنی اولاد کی سلامتی مانگ لیں، سب کی سلامتی مانگ لیں، انشاءاللہ میرا رب سلامتی عطا فرما دے گا۔ اب کیا پڑھنا ہے آپ نے؟ یا اللہ یا سلامو کو پڑھنا ہے۔ یہ دو اللہ تعالیٰ کی اسم مبارک ہیں، ایک اللہ کا ذاتی نام ہے، ایک اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے ذاتی نام کے ساتھ اس کی صفت کو ملا کر پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے پر خوش ہوتا ہے اس کو اپنے کرم کی بارش سے نواز دیتا ہے، اس کے لیے اپنی رحمت کے خزانے کھول دیتا ہے، اس پر اپنی عطاؤں کے خزانے کھول دیتا ہے۔ تو آپ نے دونوں اسماء مبارکہ کو ملا کر پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے؟ یا اللہ یا سلام، یا اللہ یا سلام، یا اللہ یا سلام۔ اس ترتیب کے ساتھ پہلے اللہ تعالیٰ کی صفت مبارکہ کو
پڑھتے ہوئے آپ نے تصور یہی رکھنا ہے کہ میں اللہ کے گھر میں اللہ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں، یعنی کہ میری آنکھوں کے سامنے خانہ کعبہ ہے، خانہ کعبہ کے سامنے میں بیٹھ کر یہ عمل کر رہا ہوں۔ درود پاک جس وقت آئے تو آپ نے حضور کے روزے انور کا تصور کر لینا ہے، ساتھ ساتھ اپنی حاجت کو اپنے ذہن میں دہراتے رہنا ہے۔ یا اللہ میں مقروض ہوں، قرضے سے نجات عطا فرما دے۔ یا اللہ میرے پاس اولاد نہیں، اولاد عطا فرما دے۔ یا اللہ میں بیمار ہوں تو شفا عطا فرما دے۔ یا اللہ میرے پاس فلاں نہیں، یعنی کہ جو بھی تمہاری حاجت ہے، میرے پاس جاب نہیں، جاب عطا کر دے، یعنی کہ جو تمہاری حاجت ہوگی، جو تمہاری مشکل ہے، آپ نے اس کا تصور ساتھ ضرور رکھنا ہے۔ انشاءاللہ یہ عمل کرتے ہی آپ اپنے اس مقصد کے اندر کامیاب ہو جائیں گے، آپ کی وہ حاجت بھی پوری ہو جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ کائنات کی ہر شے کا وہ خالق بھی ہے، ہر شے کا مالک بھی ہے، ہر شے کا رب بھی ہے۔ زمین و آسمان اسی کے خزانہ میں، اسی کے قبضہ قدرت میں ہے، وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، وہ جس کے لیے چاہے اسی چیز کو پیدا کر دیتا ہے۔ اگر اس نے تمہیں بادشاہ دینی چاہیے تو وہ اسے کوئی ٹال نہیں سکتا، جس کو وہ زندگی دے اسے کوئی موت نہیں دے سکتا، جس کو وہ بادشاہ کرے اسے کوئی فقیر نہیں کر سکتا، جسے وہ فقیر کر دے اسے کوئی بادشاہ نہیں بنا سکتا، جسے وہ غنی کر دے اس سے کوئی چھین نہیں سکتا۔ اس لیے آج اس کے میخانے سے آج جو مانگنا چاہتے ہو مانگ لو، اس تصور میں اپنے لیے اپنا گھر مانگ لو، عزت مانگ لو، رشتہ مانگ لو، شادی کے لیے جو کرنا چاہتے ہو، یعنی کہ دنیا کی جو تصور، اور میں ساری چیزوں کو تو گن کر نہیں بتا سکتا، لیکن بس اتنی بات کہوں گا، جو ذہن میں آتا ہے، جس چیز کی حاجت ہے، جو ساری زندگی نہیں مل سکا، آج وہ بھی مانگو گے تو اللہ وہ بھی عطا فرما دے گا۔ تو دوستو ان اسماء مبارکہ کو آپ نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں پہ اسی تصور کے ساتھ صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد بات کر لیتے ہیں کلمہ کی، کیونکہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، اس کے منہ سے سبز پرندے کی مثل ایک فرشتہ نکلتا ہے، جس کے 2 پر ہیں، ایک مشرق میں ہے، دوسرا مغرب میں ہے، دونوں پر یعنی کہ دونوں پر سفید ہیں، جن پر موتی اور یاقوت جڑے ہوئے ہیں۔ وہ سفید فرشتہ ان پروں کو اٹھاتا ہے، عرش تک پہنچ جاتا ہے، اس کی ایسی آواز ہے جیسے مکھیوں کی آواز بھنبھناہٹ ہوتی ہے۔ عرش اٹھانے والے فرشتے اسے کہتے ہیں، تجھے اللہ کی عزت اور جلال کی قسم، وہ فرشتہ رک جا، لیکن وہ فرشتہ نہیں رکتا، وہ کہتا ہے اس وقت تک نہیں ٹھہروں گا جب تک اللہ تعالیٰ اس کے کلمے کے پڑھنے والے کو بخش نہیں دے گا۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ سے آواز آتی ہے، اے فرشتے تو رک جا، میں نے اس بندے کو بخش دیا ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ بیان کرتے ہیں، تمام مخلوق کے سردار امام الانبیاء خاتم النبیین کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، حضور نے فرمایا ہے کہ سید الملائکہ حضرت جبریل علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا، روح زمین پر اللہ تعالیٰ نے اس سے بڑھ کر کوئی عزت اور احترام والا کلمہ پیدا ہی نہیں کیا۔ اس کلمے کی برکت سے زمین کھڑی ہے، آسمان رکا ہوا ہے، درخت قائم ہے، میدان قائم ہے، سمندر قائم ہے، اور اسی طرح ساری چیزوں کو اللہ نے قائم اور دائم رکھا ہے، تو اسی کی برکت سے رکھا ہے، کیونکہ خبردار فرمایا الا وہی کلمۃ الاسلام، کیونکہ خبردار یہ کلمہ اسلام کا کلمہ ہے، یہ کلمہ قریب کرنے والا ہے رب کے، یہ کلمہ پرہیزگاری کا کلمہ ہے، یہ نجات دلانے والا کلمہ ہے۔ اس لیے دوستو جتنا زیادہ ہو سکتا ہے اس کا ورد کیا کریں، اس سے برکتیں ملتی ہیں۔ بس آج کے دن آپ اس عمل کو کر لیں، اس کے بعد چلتے پھرتے جو پہلی دعا میں نے آپ کو بتائی ہے اس کو پڑھ لیں، انشاءاللہ ہر آنے والا دن تمہارے لیے خوشیوں کا ہوگا، تمہارے غم ختم ہوتے چلے جائیں گے، ہر آنے والا دن تمہاری طاقت کا دن ہوگا، تمہاری دولت کا دن ہوگا، تم غنی ہوتے چلے جاؤ گے، اتنا مال و دولت اگلے رمضان سے پہلے تک آپ کو مل جائے گا کہ آپ کی 7 نسلوں سے سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے، آپ گنتے گنتے تھک جاؤ گے پر روزی ختم نہیں ہوگی، رزق ختم نہیں ہوگا۔ آپ نے بہت سارے لوگوں کو ایسا مالدار بھی دیکھا ہوگا جن کے پاس اتنی مال و دولت ہوتی ہے کہ ان کو شمار بھی نہیں ہوتا، تصور بھی نہیں ہوتا، خیال بھی نہیں ہوتا کتنا مال و دولت کہاں سے آیا ہے۔ دوستو آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ اس کلمہ کا ورد کرنا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اسی ترتیب کے ساتھ پڑھتے جائیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس ترتیب کے ساتھ اس کلمہ طیبہ کا ورد کرتے جائیں، اور اس کو جب پڑھتے جائیں گے تو انشاءاللہ رب کی رحمتوں کے خزانے کھلتے چلے جائیں گے، تمہاری بات بنتی چلی جائے گی، تمہارے دکھ ختم ہوتے چلے جائیں گے، تمہارے اوپر رب کی رحمتوں کا نزول ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس لیے دوستو کیونکہ اللہ تک پہنچنے کا یہی ایک راستہ ہے، اللہ کی بارگاہ سے اپنی معاشی پریشانیوں کو دور کروانے کا یہی ایک راستہ ہے، کیونکہ یہ وہ ذکر ہے جس کے بارے میں خود امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، یہ تمام ذکروں سے افضل ذکر ہے، یہ تمام ذکروں سے اعلیٰ ذکر ہے۔ تو جب آج اعلیٰ دن میں، بڑے دن میں یہ بڑا ذکر کریں گے تو بڑی بڑی چیزیں سے آپ کو اللہ تعالیٰ منور کرے گا، بڑی بڑی چیزیں اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا۔ تو اس کو دوستو آپ نے 100 بار پڑھنا ہے۔
100 بار پڑھنا ہے، ایک تسبیح پڑھنی ہے آپ نے مکمل گنتی میں اور ترتیب میں، آپ نے ہرگز کمی پیشی نہیں کرنی، ورنہ اس کی بہت ساری برکتوں سے آپ محروم رہ جائیں گے، اس کی فضیلت سے آپ محروم رہ جائیں گے۔ اس کو پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے آپ نے اس طرح مانگنا ہے کہ اے مالک میرے لیے تو بہتر رستہ بنا دے، میرے لیے تو بہتر اسباب پیدا کر دے، میرے لیے ایسے اسباب پیدا کر کہ میں تیری بارگاہ سے علاوہ کسی کے پاس نہ جا سکوں، مجھے تیرے خزانوں کے علاوہ کسی سے لینا نہ پڑے، مجھے بس اپنی بارگاہ سے عطا فرما دے۔ دوستو اس کلمہ طیبہ کو پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کی شان کو اس طرح پکارنا ہے۔ کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو اس طرح پکارتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی پکار کو ضائع نہیں کرتا، بلکہ اللہ فرماتا ہے جی میرے بندے تو مانگ کیا مانگتا ہے، تو مجھ سے اسباب چاہتا ہے، میں نے تیرے لیے اسباب پیدا کر دیے، بس اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے اسباب پیدا کر دیتا ہے۔ اس لیے دوستو جب آپ کے لیے اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کر دے گا تو آپ خود حیران رہ جائیں گے، اور ایسی جگہوں سے آپ کو رزق ملے گا۔ بعض اللہ والوں کا کہنا ہے کہ لوگ گھر میں آ کر ان لوگوں کی خدمت کر جاتے ہیں، ان کی مدد کر جاتے ہیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ ایسی جگہوں سے عطا فرما دیتا ہے جہاں ان کا وہم و گمان نہیں ہوتا۔ اگر آپ اللہ کے بندوں کے ذریعے مدد حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی رحمت حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو دوستو اس کی ترتیب اور طریقہ کار یہی تمہارے پاس موجود ہے۔ جس طرح میں تمہیں کہہ رہا ہوں اس طرح پڑھ لو۔ یہ میری زندگی کا سب سے اہم راز تھا جو میں آج آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ تمام پریشانیوں اور مشکلات کا یہ واحد حل ہے، اس لیے اس کو پڑھنے سے، اور بعض اللہ والوں نے تو کہا ہے کہ صرف اور صرف 11 بار اس کو پڑھنے سے ہر طرح کی مشکل حل ہو جاتی ہے، ہر طرح کی مصیبت ختم ہو جاتی ہے، ہر طرح کا دکھ ختم ہو جاتا ہے، ہر طرح کا رزق مل جاتا ہے، جاب نہیں تو جاب مل جاتی ہے، کاروبار نہیں تو کاروبار مل جاتا ہے۔ اس لیے دوستو اس کو 11 بار پڑھ کر اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، جیسے ہم نے شروع میں درود پاک پڑھا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے، انشاءاللہ تمہاری جو بھی دعائیں ہوں گی اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے گا۔ والسلام ورحمۃ اللہ۔